أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے میں ایک قضیے پہ گفتگو کر رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں اس موضوع کی ضرورت نہیں ہے، اس موضوع پہ بڑی بات ہو چکی۔ تو میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ جو بھی کوئی لفظ اس قرآن کریم میں موجود ہے، اس لفظ کا کوئی مطلب اس میں موجود ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی مقصد موجود ہے، تو وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ قرآن میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی چیز قرآن میں ہے تو وہ پھر قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک یہی قرآن کریم جو ہے یہ ختم نبوت پہ دلیل ہے اور اس کا ضمانت دار ہے۔ تو یہ باتیں چونکہ کئی دفعہ سننے کو ملتی ہیں، پھر ظاہر ہے وہ
ان کا حل بھی پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم پچھلے جمعے تو آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر پائے تھے، بس وہ ابتدائی چند باتیں۔ دیکھیے یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در اقدس ہے، حضور کی ذات پاک ہے، جہاں پر انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اس لیے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی ضروریات کے سارے جو حصے ہیں وہ وہاں سے وصول کرتے ہیں۔ اسی لیے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم نے اللہ نے خالق نہیں فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، نہیں یہ سبحان اللہ والی نہیں آیت ہے، یرید کہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے ہر دور میں کوششیں ہوتی رہیں۔ ہاں یہ کوششیں ہر دور میں ہوتی رہیں، کچھ شعوری طور پہ ہوتی ہیں، کچھ غیر شعوری طور پہ ہوتی ہیں۔ اور یہ جو معراج کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ، جس ناز کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، تو اسی دور میں مخالفت شروع ہو گئی، بلکہ اسی دن شروع ہو گئی جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیان فرمایا۔ تو 3 گروہ جو ہیں وہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ یہ خواب میں ہوا ہے، یہ جو معراج ہے نا یہ خواب میں ہوئی۔ دوسرا گروہ تھا جو کہتا تھا کہ یہ روحانی طور پہ ہوئی، اور تیسرا وہ گروہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ یہ شان جو تھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ اس کو ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو میں اسی قرآن کریم سے علمی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبیوں کے جو خواب بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی وحی ہوتے ہیں، اس کا تو پتہ ہے نا آپ کو، وحی کی جو اقسام ہیں اس میں خواب بھی وحی ہے۔ اور قرآن کریم میں جس نبی کو اللہ نے خواب دکھایا اس کو خواب ہی کہا۔ بھائی جس نبی کو بھی اللہ نے خواب میں کچھ دکھایا نا تو اس کو خواب ہی کہا ہے، اس کو واقعہ نہیں کہا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے بھی اس کو خواب ہی کہا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے گفتگو تو خواب ہی کہا، واقعہ نہیں کہا۔ وہ تو چونکہ سامنے بھی نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، تو انہوں نے پھر آگے سے یہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پہ عمل کریں۔ نہیں انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں، انہوں نے یہ چونکہ سامنے بھی نبی تھا نا تو نبی کو پتا تھا کہ یہ خواب بھی حکم ہے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تو کیا اللہ نے کیا کہا کہ واقعہ ہوا ہے؟ خواب ہی بیان کیا۔ اللہ نے
قرآن کریم میں جتنے بھی نبیوں کے خواب تھے ان کو خواب ہی کہا ہے، لیکن اس صورت میں یہ نہیں کہا کہ اللہ خواب میں اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اللہ خواب میں پہلے آسمان پہ لے گیا، اللہ خواب میں سدرۃ المنتہا پہ لے گیا۔ کیا شان ہے اس پروردگار کی جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ بیان بھی کیا تو کس شان سے کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اور آگے سے بھی ظاہرہ سامنے بھی تو پیغمبر ہیں نا، یعقوب علیہ السلام باپ ہیں، پیغمبر ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، تو یہی فرمایا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب بھی نہ بتانا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا خواب ہے بس چھوڑو اس کو، یہ تو ایسے ہی خیالات ہوتے ہیں، نہیں، آگے سے یہ حکم دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ تو یہ بات ایک تو ظاہرہ مثالیں طور بھی ہیں، یہ دو چونکہ معروف مثالیں ہیں قرآن کریم سے، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ جہاں نبی کو خواب دکھاتا ہے تو پھر اس کو خواب ہی کہتا ہے، وہاں اللہ اس کو واقعہ نہیں کہتا، اور نبی بھی جب بیان کرتا ہے تو اس کو خواب ہی بیان کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو نفسیاتی طور پہ لیں تو ہمارے کئی بچے ہیں وہ خواب میں اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، کئی بچے ہیں وہ آ کے خواب بیان کرتے ہیں، جی میں ہوا میں اڑ رہا تھا خواب میں، اور ایک بلندی پہ جا کے میرا دم گھٹنے لگا، اور پھر وہ چیخ مار کے جاگ جاتا ہے، والدین اس کو پکڑتے ہیں، بھئی بیٹا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میں تو ہوا میں اڑ رہا تھا خواب میں۔ تو کیا اس کے والدین کہتے ہیں مبارک ہو تمہیں معراج ہو گئی؟ اور صبح لوگوں کو اکٹھا کر کے بتاتے پھریں گے ہمارا بچہ صاحب معراج ہو گیا۔ یہ تو جہالت کی بات ہے، نہ نفسیاتی طور پہ اس کو خواب کہا جا سکتا ہے، نہ علمی طور پہ اس کو خواب کہا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ایک واقعہ کے طور پہ اس کو بیان کیا اور بڑے ناز کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اب آگے چلیے دوسرا گروہ، میں نے کہا آج تھوڑا سا مختصر سا اس کا نا وہ جائزہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر، اس میں پھر بہت سی روایات بھی لوگ لیں۔ اچھا یہاں یہ بھی ایک چیز دیکھ لیں کہ خالق کہے کہ یہ ایک واقعہ ہے اور مسلمان آگے سے کہے کہ خواب ہے، اور پھر وہ مسلمان بھی ہے۔ اسی لیے وہ آیت میں بار بار آپ کو سناتا ہوں، بار بار سناتا ہوں کہ اللہ نے کس شان کے ساتھ وہ آیت بھی بیان کی۔ اذا جاءک المنافق قالوا نشہد انک لرسول اللہ، محبوب یہ منافق آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ بھئی کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کی شان سن کے کیسے اس کا چہرہ مرجھا سکتا ہے؟ تو جو خواب کی کبھی کوئی آپ بات سنیں، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر فتنے ہیں، ہر قسم سے باتیں ہوتی ہیں، تو آپ کے سامنے اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ قرآن جہاں خواب دکھاتا ہے وہاں خواب ہی کہتا ہے،
اور نبی بھی اگر اس کو بیان کرتا ہے تو ایز اے خواب بیان کرتا ہے۔ اب دوسرا طبقہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ یہاں پہ ہمارے ایک بہت بڑے محقق ہیں، مفسر ہیں، اور بڑا کمال کا ان کا جملہ، وہ کہا کرتے تھے کہ روح اور جسم کی علیحدگی کو موت کہتے ہیں، معراج نہیں کہتے۔ اگر روح جسم سے علیحدہ ہو جائے تو اس کو موت کہتے ہیں، اس کو معراج نہیں کہتے۔ جب روح بدن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضور قبلہ عالم، آستان عالیہ ننگر شریف۔ تو بدن اور روح کی علیحدگی کا نام تو موت ہے۔ آپ نبی کی معراج بیان کر رہے ہیں کہ موت بیان کر رہے ہیں؟ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اور بندہ مومن کی معراج پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ تو نبی پاک کی معراج ہے نا، بندہ مومن کی معراج موت ہے، جو قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ جب اس کا بدن یہاں رہ جاتا ہے اور روح اللہ کے پاس جا کے سجدہ ریز ہوتی ہے تو کہتے ہیں مومن کی روحانی معراج ہے۔ اسی لیے مومن جو ہوتے ہیں نا وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا۔ بندہ مومن کی تو معراج ہی یہی ہے، بدن یہاں رہ جائے اور روح اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ مشکل نہ ہو جائے، ورنہ میں اس پہ چلو بحث تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ ایک اصولی بات ہے کہ جب بھی کوئی قوت نافذ ہوتی ہے تو اس میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک اصول ہے، سائنس میں بھی یہی ہے، فلسفے اور منطق میں بھی یہی ہے۔ یہ روح اور جسم کو علیحدہ کر رہے ہیں نا، تو وہ میں ایک اصول آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ جب کوئی قوت نافذ ہوتی ہے تو اس میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ مثلا یہ بلب ہے نا، تو اس کی روشنی ڈائریکٹ آپ تک پہنچ رہی ہے، راستے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بلب کے ارد گرد ایک دائرہ ہوگا اندھیرے کا اور پھر آگے روشنی ہوگی۔ تو آپ کا اور بلب کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ ہے، بلا فصل ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک روشنی کی طاقت آپ پہ نافذ ہو رہی ہے۔ تو جب طاقت نافذ ہوتی ہے تو اس میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ میں بڑا آسان کر کے یہ اصول، یہ قاعدہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ مثلاً یہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہاں گلے سے یہ وائبریشن شروع ہوتی ہے، تھر تھراہٹ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ جو ساؤنڈ ہے اس میں اور آپ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی لیے میری آواز ڈائریکٹ، یعنی یہ قوت نافذ ہو رہی ہے بغیر فاصلے کے۔ اللہ نے اس معراج کے معجزے سے پہلے اپنے نبی کی روحانی طاقت لوگوں کو بتائی تھی کہ میرے نبی کی جو روحانی طاقت ہے اس کا مشاہدہ کرو پہلے۔ کیسے کروائی تھی؟ مثلاً پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو ایک دشمن بھی ساتھ جا رہا تھا۔
اب تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مکے کے جو نشیب و فراز ہیں وہ پہاڑیاں کاٹ کاٹ کے اس کو ہموار کر دیں، لیکن ابھی بھی نشیب و فراز بہت زیادہ ہیں، اس وقت تو بہت زیادہ تھے۔ تو ایک نشیب میں پانی تھا، سامنے پہاڑ پہ ایک چٹان تھی، تو وہ کہنے لگا کہ یہ چٹان اگر آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، وہ آہستہ آہستہ نیچے اترا، پانی پہ تیرتا ہوا آ کے سر حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ مشاہدہ کروایا۔ اب یہ جو جمادات ہیں ان میں تو حرکت کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، یہ ان کو دکھایا تھا۔ سنگریزے کو چاہے ابو جہل کے ہاتھ میں ہوں، بھائی سنگریزہ چاہے ابو جہل کے ہاتھ میں ہو، نبی حکم دے دیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتے۔ یہ میرے پیغمبر کی روحانی قوت نافذہ تھی۔ یعنی سرکار جب اپنی یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ انگلی کے ساتھ چاند توڑا، نہیں انگلی کے ساتھ تو انگلی کب چاند کو لگائی تھی؟ نبی پاک نے اوپر جا کے چاند کو انگلی لگائی تھی؟ ہاں یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ انگلی سے چاند کو توڑا ہے، انگلی سے سورج کو واپس موڑا ہے۔ اب دیکھیے نباتات کی میں بات کر رہا ہوں، وہ مسجد بھی وہاں اب بنا دی گئی ہے مکہ پاک میں، میں اس کی زیارت کر کے آیا ہوں، جہاں سے اس درخت کو حکم دیا تھا۔ تو درخت جو ہے وہ تو اپنی جگہ سے ہلنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس کی جڑیں تو زمین میں ہوتی ہیں۔ لیکن نبی کی قوت نافذہ کیا ہے؟ حضور کی روحانی طاقت کیا ہے؟ لیکن عقیدہ ذہن میں رہے، ہر معجزہ اللہ کے اذن سے واقعہ ہوتا ہے۔ نبی کا ہر معجزہ اللہ کے اذن سے واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس کا ظہور نبی کے اندر سے ہوتا ہے۔ اذن اللہ کا ہوتا ہے اور ذریعہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ ہاں اس میں کبھی بھی خلل نہیں آنا چاہیے عقیدے۔ یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، چاند کی طرف بھی میرے پیغمبر نے اشارہ کیا تھا انگلی کا، انگلی نہیں لگائی تھی۔ کسی چیز کو انگلی لگانا اور ہے، انگلی کا اشارہ کرنا اور ہے۔ اس انگلی سے نکلنے والی نورانیت وہ تھی کہ چاند کا نور پھٹ گیا اس کے سامنے۔ یہ چیزیں دکھائی گئی تھیں، اور یہ قرآن کریم نے بیان کیا، اقتربت الساعہ وانشق القمر۔ کیا سوال کر دیا تھا لوگوں نے۔ یہ 27واں پارہ سورہ قمر کی پہلی آیت، سورت کا مطلع ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، قیامت ہی آ گئی، اور چاند شک ہو گیا۔ یہ قوت جاذبیت تھی پیغمبر کی کہ ساری کائنات میں حضور کی روح اس طرح عمل کرتی ہے کہ ساری کائنات کو سنبھال لے اور چاند کو توڑ دے، جذب کر لے ہر چیز کو۔ چونکہ سائنس تو یہی کہتی ہے نا کہ اگر ایک سیارہ بھی اپنے مدار سے ادھر ادھر ہو جائے تو قیامت آ جائے۔ سائنس نے تو پہلے انکار کر دیا تھا کہ یہ معجزہ چاند والا ہم نہیں مانتے، لیکن قرآن نے بیان کیا اس کو، اور قرآن کہتا ہے معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے، جو انسانی عقل کو عاجز کر دے۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کا لفظی معنی یہ ہے کہ جو انسانی عقل کو عاجز کر دے۔
تو قرآن نے کہا کہ ہاں سائنسدان جس علم تک پہنچے ہیں صحیح پہنچے ہیں کہ کوئی بھی سیارہ اپنے مدار سے جب نکلتا ہے تو ساری کائنات ہل جاتی ہے، قیامت آ جاتی ہے۔ تو قرآن نے شروع ہی یہاں سے کیا کہ یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں تھا مشرکین کا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو قرآن کہتا ہے جب میرے نبی نے یہ معجزہ کر دکھایا ہے جس معجزے سے قیامت قریب آ گئی تھی، یہ چند اشارے میں نے کی۔ اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ چاند کا حجم زیادہ ہوتا ہے کہ انسانی جسم کا زیادہ ہوتا ہے؟ درخت کا حجم زیادہ ہوتا ہے کہ انسانی جسم کا زیادہ ہوتا ہے؟ اس واقعہ سے پہلے پیغمبر کی روح کے یہ اثرات دکھائے تھے لوگوں کو کہ جس روح کے سامنے چاند اور کائنات کی کوئی حقیقت نہیں، اگر وہ روح نبی کے جسم کو لے کے پرواز کر جائے تو انکار کیوں کرتے ہو؟ اس پیغمبر کی روح نے تو چاند کو تھام لیا تھا، یہ جسم کوئی چاند سے بڑا تھا؟ درخت کو کیسے چلایا تھا، پتھروں کو کیسے چلایا تھا؟ کیسے انکار کر دیتے ہو میرے پیغمبر کی معراج کا؟ اگر وہ طاقتور روح جہاں چاہے پیغمبر کے جسم کو بھی ساتھ لے جائے۔ معجزہ بھی تو یہی تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھنا، یہ میں نے صرف چند اشارے کیے ہیں، تفصیل میں تو پھر ظاہر ہے وقت بہت لگ جاتا ہے۔ اس مقام پہ، اس درجے پہ اگر سرکار فرمائیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو کے آیا ہوں اور پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، سدرہ تک گیا ہوں، اور پھر میں نے فکانہ قاب قوسین تک سفر کیا ہے، اللہ کی عرش تک گیا ہوں، اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، تو یہ جو میں نے چند مثالیں دی ہیں نا، چاند والی، درخت والی، پتھروں والی، آپ حضور کا بھی انکار نہیں کر سکتے چونکہ حضور نے کر کے دکھایا ہے۔ جائے کہ سرکار فرمائیں کہ میں گیا تھا، اللہ کہے کہ وہ پاک ذات ہے جو لے گئی، انکار تو آپ نبی کا بھی نہیں کر سکتے تھے، یہاں تو خالق کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا۔ یہ لفظ سبحان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نجاست سے اللہ اپنی دوری کی بات کر رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، جو عربی لغت سے واقف ہیں یقین جانیے اسی جملے پہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ آپ کے گھر مہمان آتا ہے نا تو وہ جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھی ضیافت کی، بہت اچھی دعوت کی، بہت اچھی مہمان نوازی کی۔ یہاں تو اسلوب ہی دوسرا ہے، خالق کہہ رہا ہے دیکھو میں نے اپنے نبی کی کیسی ضیافت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور دیکھو تو صحیح ہم نے اپنے محبوب کی کیسی دعوت کی، کیا ضیافت کی ہے ہم نے اپنے محبوب کی۔ تو آپ میں پاک ہوتے ہیں نجاستوں سے، سبحان ان سب لوگوں کے سوالوں کا جواب تھا اس لفظ سبحان میں، جن کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اللہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہ ہے، جیسے یہ دنیا کے بادشاہ ہیں،
کچھ کام کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے. اور بھائی بادشاہ بھی تو سارے کام نہیں نہ کر سکتے ہیں, کچھ ان سے ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. ہندوؤں کا مذہب بھی تو یہی ہے نا, ان کا بھی تو ایک رام ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے, وہ خالق ہے ہر چیز کا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آگے کائنات کا نظام چلانے کے لیے اس نے اپنے شریک بنائے ہوئے ہیں. یعنی ایک خدا کا تصور ان کے ہاں ہے, لیکن آگے وہ کائنات کا نظام اپنے چھوٹے خداؤں کے ذریعے سے چلاتا ہے. اسی لیے اولاد دینے والا ان کا بت اور ہے, لکشمی کا دولت کا بت اور ہے, بارش برسانے والا اور ہے. یہی مشرکین مکہ کا تھا. اور ہندوؤں سے یہ چیزیں ہمارے اندر بھی سرایت کر گئیں ہیں. ہمارے بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ آگے نظام چلانے کے لیے یہ پیروں فقیروں کو آگے ڈال دیا ہے. نہیں, یہ تصور کبھی نہیں کرنا. ان سارے سوالوں کا جواب لفظ سبحان میں تھا کہ وہ تمہارے بادشاہ ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے. یہ محمد کا بادشاہ ہے, یہ محمد الرسول اللہ کا بادشاہ ہے جو جی چاہے کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا. سبحان الذی اسری بعبدہ. عبدیت کو, اپنے عبد کو, اپنے بندے کو. عبد کا اطلاق بھی عربی زبان میں روح اور بدن کے مجموعے پہ ہوتا ہے. عبد کا جو اطلاق ہے وہ بھی روح اور جسم کے مجموعے پہ ہوتا ہے. جب تک میرا بدن اور میری روح اکٹھے ہیں آپ کہیں گے ممبر پہ حامد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب روح علیحدہ ہو جائے گی تو بدن کو کوئی عبد نہیں کہتا. صرف بدن کو, صرف جسم کو عبد نہیں کہا جاتا. تو لفظ عبد بھی اس بات کی نفی کر رہا ہے جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے تھے. اور میں آپ کو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو یہ بتاؤں گا, وہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو انہوں نے پیچھے لگا لیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر آسمانوں کی اور سدرہ تک کی سیر کر کے آ جائے. لیلاً, رات کے مختصر سے وقت میں. اور یہی بات ان کو انہوں نے منوا بھی لی تھی, جو بیچارے نئے نئے ابھی کلمہ پڑھ کے, جنہوں نے حضور کے ابھی معجزات نہیں دیکھے تھے, ان کو اس طرف لے آئے تھے. لیکن جب پالا پڑا اس سے جس نے دیکھا تھا, اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل نے. اگر تجھے کوئی بتائے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کر کے آیا ہوں, تو مان لے گا؟ کہا نہیں, عقل تو نہیں مانتی. وہ خوش ہو گیا, کہنے لگا لے اے ہوئی سی بڑا نال ٹریا گوا. انہوں نے کہا تو پھر تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, within no time, ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا, کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اور یہ جو ہے نا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, روح جو ہے وہ مجرد حقیقت ہے. روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی. روح کسی براق پہ بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتی. 8 دلائل تو اسی آیت کے اندر موجود ہیں کہ جسم کے ساتھ معراج ہوئی تھی. روح کے لیے جبریل لگام پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا, میکائیل رکاب نہیں تھامتا.
روح پہ زمان و مکان کی حقیقتیں لاگو ہی نہیں ہوتی، سواری بدن کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ جو جملہ ہے یہ بھی اس بدن کے سفر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ اگر ذہن میں کوئی شیطانی وسوسہ آئے تو پہلے لفظ پہ غور کر لینا کہ وہ جو لے گیا ہے وہ زمان و مکان سے پاک ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ خالق ہے اس کائنات کا، اس پہ کوئی مجبوری نہیں لاگو ہو سکتی۔ وہ لے کے گیا ہے معراج پہ۔ کیا پاک ہے، کیا سبحان ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر جو ہے وہ کروایا اپنے بندے کو۔ تو وہ میں نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا، چلو آج اشارہ کر دیتا ہوں کہ نبی مسجد حرام میں بھی اکٹھے ہو سکتے تھے۔ او بھائی اگر ادھر مسجد اقصی میں ان کو حکم ہوا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ اور میرا محبوب آ رہا ہے تمہیں نماز پڑھائے گا، تو ان نبیوں کو حکم ہو جاتا وہ مکے میں آ جاتے۔ بھائی مسجد حرام سے براق پہ سوار کیا اور مسجد اقصی لے گئے، وہاں نبیوں سے ملاقات کروائی۔ تو یہ تفصیل تو لمبی ہے، بس اب وقت ہو گیا، ایک جملہ صرف سن لیں۔ یہ بھی اس لیے تھا اگر نبی مکے میں اکٹھے ہوتے، مسجد حرام میں اکٹھے ہوتے اور نبی پاک ان کی امامت کرواتے تو وہ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے ہے نا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ رسول اب سب کا رسول ہے، یہ کسی ملک کا، کسی علاقے کا، کسی قوم کا نہیں، عالمین کا رسول ہے نا۔ اس لیے یہ ضروری تھا اگر مکے میں امامت ہوتی تو قیامت تک یہ سوال باقی رہنا تھا کہ یہ نبی اس ایک قبلے کا امام ہے۔ اب مسجد اقصی میں اکٹھا کیا سب کو، وہاں نبی پاک نے امامت کروائی اور قیامت تک اس سوال کا حل بتا دیا کہ اب جو نبی آیا ہے وہ دونوں قبلوں کا امام آیا ہے، وہ عیسائیوں کا قبلہ ہو، وہ یہودیوں کا قبلہ ہو، وہ مسلمانوں کا قبلہ ہو، اب جتنے بھی قبلے ہیں ان سب قبلوں کا امام میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے جن کے متعلق آیت پہ تو آج بھی بات نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔